یہاں بعض مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جو دمشق سے کسی شہر کی طرف سواری کو، خچر کو کرائے پر چلاتا تھا۔ یہی اس زمانے کی ٹیکسیاں ہوتی تھیں، جس طرح آج کل ٹرک ہے، ٹرالر ہیں، سامان منتقل کرتے ہیں، اس زمانے میں خچروں کے ذریعے منتقل ہوتے تھے۔ تو یہ آدمی یہ کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اس کا خچر کرائے پر لیا کہ تم میرے ساتھ چلو، سامان منتقل کرو۔ اب معاہدہ ہو گیا۔ وہ اس شہر کی جانب جب معروف راستے پر چلا تو اس سواری نے، یعنی وہ جو کلائنٹ تھا، اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں ایک اور راستہ بتاتا ہوں جو کہ بہت قریبی ہے، تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو وہ اس کو لے کر ایک غیر معروف راستے پر چل پڑا جس سے وہ ناواقف تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر ایک ویرانہ آ گیا، جنگل تھا جہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ تو اس نے اس خچر والے کو روک لیا، اس سوار نے، جو سواری تھی، اس بیچارے کو روکا اور تلوار لے کر یا نیزہ لے کر اس کے سامنے آیا۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی ڈاکو ہے جو مجھے غلط راستے سے لایا ہے، اور یہ کوئی اس کی جگہ ہوگی جہاں یہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، مال چھینتا ہے۔ ارد گرد انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ جب اسے یقین ہوا کہ اب تو یہ مجھے قتل ہی کرے گا، اس نے پیشکش بھی کی کہ میرا مال لے لو، سب کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے آخر میں کہا کہ اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا پڑھ لو کوئی۔ تو جب یہ نماز کی نیت اس نے باندھی تو خود کہتا ہے، خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ خوف اور دباؤ اتنا تھا کہ میرے زبان پر کوئی آیت آ ہی نہیں رہی تھی، اور آیت جب آئی تو یہ والی آیت تھی، امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ کون ہے وہ ذات کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ آیت میری زبان پر جاری ہوئی اور میرے آنسو جاری تھے، اور میں اسی کو دہراتا جا رہا تھا۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک سوار آتا ہے، عجیب و غریب قسم کا سوار ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا سارا نیزہ ہے، وہ آتا ہے اور اس ڈاکو کو قتل کر دیتا ہے۔ میری جان بخشی ہو جاتی ہے۔ تو میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ او خدا کے بندے، مجھے بتا تو صحیح کہ تو ہے کون، کہاں سے آیا میری مدد کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اسی ذات نے بھیجا ہے جس کے بارے میں تم پڑھ رہے تھے، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ تو میں اس حالت اضطرار سے تمہیں نکالنے کے لیے آیا ہوں۔